साथियों, सीरिया में एक बड़ा ही खस्ता हाल मकबरा मतलब कि मज़ार मौजूद है। एक ऐसा मज़ार कि जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। वो इसलिए क्योंकि ये आरामगाह है उन सरदार सुलेमान शाह की कि जो रिश्ते में अर्तुगरुल गाजी के फादर और उन उस्मान गाजी के दादा हुआ करते थे कि जिन्होंने किसी दौर में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। अब ये मज़ार, ये मकबरा खस्ता हाल तो ज़रूर है, लेकिन इसकी ये खस्ता हाली सिर्फ इसकी इमारत मतलब कि बिल्डिंग से है, ना कि इसकी अहमियत से है। बल्कि इसकी अहमियत तो इतनी ज़्यादा है कि आप लोग गुमान भी नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर से टर्की के लिए तो ये सब कुछ है। टर्की इसके लिए सब कुछ कर सकता है। बड़ी बड़ी जंगें लड़ सकता है, बड़े बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, अपने फौजियों की जानों को दांव पर लगा सकता है। और सिर्फ कर ही नहीं सकता है बल्कि उसने वक्त वक्त पर ऐसा किया भी है। इसके बिल्कुल उलट फिर टर्की के दुश्मन भी इस मज़ार को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर इस मज़ार से टकराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर टर्की के लिए ये मकबरा इतना भी ज़्यादा अहम क्यों है। और ठीक इसी तरह से जो टर्की के दुश्मन हैं उनको इस मज़ार से ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है। और साथ ही सवाल ये भी है कि ये सब कुछ अचानक से मैं आज आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। आखिर सीरिया की राजनीति बदलने के बाद, मतलब वहाँ पर असद हुकूमत गिरने के बाद, नई हुकूमत आ जाने के बाद अब इस मज़ार से जुड़ी ऐसी कौन सी नई खबरें, ऐसे कौन से नए मंसूबों की बातें सामने आ रही हैं कि जो वाकई होश उड़ा देने वाली हैं। तो चलिए इन सारी ही चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब अगर इतिहास पर थोड़ा नज़र डालें तो जो सरदार सुलेमान शाह थे उनका ताल्लुक 13वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत से था। हम जानते हैं कि उस दौर में चंगेज़ खान की शक्ल में मंगोलों का एक बड़ा तूफान दुनिया भर में उजागर हो चुका था। सुलेमान शाह के जो काई कबीले के सरदार थे उन्होंने मंगोलों से अपने कबीले को हर हाल में बचाने के लिए जिद्दोजहद करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो उन्होंने कोई ऐसा नया ठिकाना, ऐसी नई ज़मीन तलाश करनी शुरू की कि जहाँ पर कम से कम कुछ वक्त के लिए तो मंगोल उन तक न पहुँच सकें। और इसी तलाश में ही वो उस अनातोलिया के इलाके में आकर आबाद हुए कि जहाँ पर आज का मॉडर्न टर्की मौजूद है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर भी वो लंबे वक्त तक नहीं ठहर सके क्योंकि मंगोलों के साथ साथ सलीबियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि अब उन्होंने मुल्क शाम का जो हलब का इलाका था, जिस पूरे इलाके पर उस दौर में अयूबी सल्तनत कायम हुआ करती थी, वहाँ पर आबाद होने का फैसला किया। मगर उस दौर के जो हुक्मरान थे या हुक्मरान से जुड़े हुए जितने भी वजीर या बाकी लोग थे, उनसे सुलेमान शाह की बात बन नहीं पा रही थी। अपने कबीले के लिए लगातार की गई इन्हीं कोशिशों के बीच में एक दिन जब वो सफ़र कर रहे थे तो सफ़र के दौरान ही अचानक से एक नदी पार करते हुए घोड़े से गिरे और गिरते ही नदी में डूबकर उनकी वफात हो गई थी। इतिहासकार मानते हैं कि ये नदी कोई और नहीं बल्कि दरियाए फरात थी। बाद में जैसा कि हम जानते हैं कि सुलेमान शाह के जो बेटे थे मतलब कि अर्तुगरुल गाजी, वो अपने वालिद के इस मकसद को पूरा करने में कामयाब रहे। उन्होंने न सिर्फ अपने कबीले के लिए एक मुस्तकिल ठिकाना ढूंढा बल्कि बाकी तुर्क कबीलों को भी एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया। और इसी यूनिटी का ही असर था, नतीजा था कि उनके बेटे यानी कि उस्मान गाजी फिर एक नई सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हुए। एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत की जिसने आधी दुनिया पर अगली कई सदियों तक लगातार राज किया, जिसको आज पूरी दुनिया ऑटोमन एम्पायर या फिर सल्तनत उस्मानिया के नाम से याद करती है। अब जहाँ तक मामला सरदार सुलेमान शाह का है तो जहाँ पर उनकी वफात हुई थी एग्जैक्ट नदी के किनारे, वहीं पर ही उनको दफना दिया गया था। बाद में इसी कब्र ने ही एक मकबरे का रूप ले लिया था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो सरदार सुलेमान शाह का वो जो मकबरा है या उनकी जो वफात की जगह है वो सीरिया के उस खास इलाके में पड़ती है कि जिसको रक्का के नाम से जाना जाता है। साथियों, सदियों पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सरदार सुलेमान शाह की मज़ार इस तरह की स्टेजेस से, इस तरह के हालात से गुजरेगी कि जिस तरह के हालात से शायद ही पहले किसी और सरदार या लीडर की कब्र गुजरी होगी। हम जानते हैं कि जब तक सल्तनत उस्मानिया कायम रही तब तक तो इस कब्र की, इस मकबरे की अहमियत काफ़ी रही ही। मगर जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई और एक नया और सेकुलर टर्की वजूद में आया, तब भी टर्की के बाहर मौजूद इस मकबरे की अहमियत घटने की बजाय और बढ़ती चली गई। 1921 में जब खुद टर्की के सर्वाइवल के लाले पड़े हुए थे और सीरिया के इस इलाके पर फ्रांस का कब्जा हो गया था, ऐसे हालात में भी तुर्क लीडर्स ने फ्रांस के साथ सबसे पहले इस पूरे इलाके से रिलेटेड, मतलब इस मकबरे से रिलेटेड एक डील की। क्योंकि टर्की के लिए ये कोई मामूली कब्र या मकबरा नहीं था बल्कि ये तो उसके इतिहास की और इसके वजूद की पहचान थी। टर्की ने हर हाल में ये यकीनी बनाया कि इस मकबरे के साथ
کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرانس بھی اس ایگریمنٹ کے تحت اس بات کے لیے مان گیا کہ سیریا کے اندر یہ جو خاص علاقہ ہے، مطلب یہ جو پورا مقبرہ ہے، یہ بھلے ہی ٹرکی سے باہر ہے لیکن ٹرکی کی اپنی ملکیت ہوگا۔ مطلب سیریا کے اس علاقے پر ٹرکی کا راج ہوگا، اس کی فوج کھڑی ہوگی، اس کا جھنڈا لہرائے گا، یہ اس کی اپنی ہی زمین ہوگی۔ سب کچھ ایسے ہی چلا، مگر پھر 1974 کا دور آیا کہ جب جھیل اسد کا کام شروع ہوا اور جس کی وجہ سے یہ جو مقبرہ تھا، اس کے آس پاس کا علاقہ تھا، سیلاب کا شکار ہونے لگا۔ پانی کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ٹرکی نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور سیریا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہوئے یہ جو مقبرہ تھا، یہ جو قبر تھی کہ جو پچھلے 600-700 سال سے اس جگہ پر موجود تھی، اس کو اپنی اصل جگہ سے لگ بھگ 80 سے 85 کلومیٹر دور ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح سے 600 سے 650 سال پرانی سلیمان شاہ کی اس قبر کو نارتھ کی سائیڈ میں 85 کلومیٹر آگے ٹرانسفر کر دیا گیا اور اب یہ ٹرکی کے بارڈر سے لگ بھگ 27 کلومیٹر دور رہ گئی۔ مگر قبر کا یوں ٹرانسفر ہو جانا بھی ٹرکی کے لیے اس جگہ کی اہمیت کو کم نہیں کر سکا۔ کم کرتا بھی کیسے، کیونکہ یہ تو ٹرکی کے لیے ٹرکی کے باہر وہ اکلوتی جگہ ہے کہ جو نہ صرف قانونی طور پر اس کی ہے بلکہ اس کے پورے سنہرے اتہاس کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ 2011 کے بعد جب سیریا میں سول وار کا آغاز ہوا تو اس سول وار نے اس مقبرے کو نہ صرف دنیا میں اور بھی زیادہ پاپولر کر دیا بلکہ ٹرکی کے لیے اس کی اہمیت کو بھی دوبالا کر دیا۔ وہ اس طرح کہ سیریا میں ایکٹیو IS یا اس طرح کے جو باقی اور بھی ایسے بہت سارے گروپس تھے کہ جو ٹرکی کے خلاف تھے یا ٹرکی سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے اب اس مقبرے کو اپنے ٹارگٹ پر لے لیا اور اس سے ریلیٹڈ ٹرکی کو دھمکیاں دینے لگے اور اس مقبرے کو تباہ کر دینے، اس پر حملہ کرنے اور اس کو نیست و نابود کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے۔ سیریا کی سول وار کی وجہ سے اس مقبرے پر آنے والے خطرات کو ٹرکی نے کس طرح سے لیا تھا، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2012 میں رجب طیب اردوغان نے کھلے عام یہ بیان دیا کہ اس مقبرے کے اوپر، سلیمان شاہ کی قبر کے اوپر کسی بھی اٹیک کو، کسی بھی حملے کو نہ صرف ٹرکی کے اوپر بلکہ پورے نیٹو کے اوپر حملہ مانا جائے گا اور اسی قانون کے تحت ہی ایسا کرنے والے کو جواب دیا جائے گا۔ اس طرح کا بڑا بیان آنا ہی دنیا کو یہ صاف بتا رہا تھا کہ ٹرکی کے لیے یہ مقبرہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ اس کے قومی وقار اور اس کی تاریخی جڑوں کا سینٹر ہے۔ مگر پھر بھی سن 2015 آتے آتے کہ جب سیریا کے اندر ایسی طاقتیں مضبوط ہو گئی تھیں کہ جو ٹرکی سے دشمنی رکھا کرتی تھیں اور جن سے اس مقبرے کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، تو اب ٹرکی نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تھا ایک ایڈوانس ملٹری آپریشن سے جڑا ہوا، مطلب ٹرکی کی فوج نے اب ایک خفیہ اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ آپریشن چلایا۔ اس آپریشن کے تحت سال 2015 میں فیبروری مہینے کی بالکل شروعات میں ٹرکی کی جو اسپیشل فورس تھی وہ اپنے ٹینکس اور گاڑیوں وغیرہ کے ساتھ سیریا کے اندر انٹر ہوئی، خفیہ طور پر اس مزار تک پہنچی اور یہاں سے ایک بار پھر سے سلیمان شاہ کی جو باقیات تھیں، جو ان کی قبر تھی، اس کو ایک اور نئی محفوظ جگہ پر شفٹ کر دیا۔ ہر طرف سے دشمن سے گھرے ہوئے اس علاقے میں ٹرکی کا جب یہ آپریشن سفل ہو گیا، اس کے بعد اس سے جڑی ہوئی ساری خبریں اور تصویریں وغیرہ ریلیز کی گئیں جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اب ایک اور نئی محفوظ جگہ پر ٹرکی کے فوجی اپنا جھنڈا پھہرا رہے تھے۔ یہ جگہ بھی ویسے سیریا کے اندر ہی تھی مگر ٹرکی کے بارڈر سے اور قریب آ چکی تھی۔ شروعات میں لوگوں کو لگا تھا کہ شاید سلیمان شاہ کی یہ جو قبر ہے یہ اب ہمیشہ کے لیے یہاں پر شفٹ ہو گئی ہے، یہ جگہ محفوظ بھی ہے تو اسی لیے اب اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ وقت کے بعد ہی ٹرکی کی گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنی منشا کو ظاہر کر دیا گیا تھا کہ یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے، صحیح وقت آنے پر سلیمان شاہ کی قبر کو ان کی اصلی جگہ پر ٹرانسفر کیا جائے گا۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیریا کے حالات تو لگاتار ویسے ہی رہے، بدلے ہی نہیں، تو اسی لیے اس قبر کو دوبارہ اپنی اصلی جگہ پر ٹرانسفر کرنے کے بارے میں بھلا سوچا بھی کیسے جا سکتا تھا۔ لیکن اب 2024 کے آخر میں ہم جانتے ہیں کہ سیریا کی راجنیتی پوری طریقے سے بدل چکی ہے، اسد گورنمنٹ کا پوری طریقے سے خاتمہ ہو چکا ہے، ٹرکی کی سیریا کے اندر پولیٹیکلی بہت بڑی جیت ہوئی ہے۔ اس طرح کے بے شمار ٹرکی دشمن گروپس کے جو کچھ وقت پہلے تک کافی طاقتور ہوا کرتے تھے یا ٹھیک ٹھاک اثر رکھا کرتے تھے، وہ یا تو ختم ہو چکے ہیں یا پھر ان کی طاقتیں کافی لمیٹڈ ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت پوری دنیا ہی اب یہ مان رہی ہے کہ سیریا کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، وہ ٹرکی کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ ایسے حالات میں ہی اچانک سے ابھی کچھ دن پہلے ہی SDF مطلب کہ وہ پارٹی یا وہ ملٹری کے جو کردوں کی ہے اور جن کا سیریا کے ایک بڑے علاقے پر کنٹرول بھی ہے، ان کے کمانڈر ان چیف نے خود بیان دیا ہے
جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سردار سلیمان شاہ کی قبر کو اس کی پرانی جگہ پر ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ایسا کرنے کے لیے جو بھی فیسلٹیز چاہیے ہوں گی یا جو بھی بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑیں گے، جو انتظام کرنے پڑیں گے، وہ سب کچھ کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ سیریا کی یہ جو SDF پارٹی یا پھر ملٹری ہے، یہ ٹرکی کی سب سے بڑی دشمن مانی جاتی ہے، بلکہ ٹرکی تو سیریا کی پوری پولیٹکس میں جو اتنا انوالو رہتا ہے وہ صرف اور صرف اسی کو ختم کرنے کے لیے رہتا ہے۔ اور اب جب ٹرکی سیریا کے اوپر اپنی پکڑ کو مضبوط کر چکا ہے، اور اب جب دھیرے دھیرے SDF کے اوپر ٹرکی کی طرف سے ایک ایسی جنگ مسلط ہونے کا خطرہ بھی منڈرا رہا ہے کہ جس جنگ میں شاید SDF اپنا وجود بچانے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے، تو اسی لیے ایسے وقت میں اس بیان کا آنا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ شاید SDF سلیمان شاہ کے مقبرے کو، ان کی قبر کو استعمال کر کے ٹرکی کے ساتھ رشتے بنانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ٹرکی اس معاملے میں پہلے سے ہی انٹرسٹڈ ہے، وہ تو ضرور کرنا چاہے گا، لیکن SDF کے کوآپریشن سے کرے گا، اس کی اس بات کو مانے گا یا بعد میں خود سے اکیلے ہی کرے گا، یہ سب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔